بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب معززین کو خوش آمدید۔ زمین اپنی پیداوار 1/2 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین مزید پیداوار 1/2 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک آدمی کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو ستر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے سیدھا نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں توسیع سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارتخانہ کے قیام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری پر چکر لگائے گا۔ دجال دنیا میں 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی مثل ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ پر ہوگی جس پہ لکھا ہوگا کافر، اسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ اقبال کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارشیں اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے، اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے، اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کرندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس آدمی جس وقت ہم کلام ہوگا والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اپنے شیطانی شعبدے کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمالات سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی دراز کر دیں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون دجال کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت سے شعبدے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، وہ اپنے جام بازوں کو لے کر لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اسی وقت دجال کے ساتھی 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران برکت نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال باشت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کا محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔